اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، چلتے ہیں معزز ناظرین ٹاپک کی طرف۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جا ملتا ہے۔ قوم عاد عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی جو آج کے یمن کا حصہ ہے۔ یہ قوم انتہائی خوشحال، مضبوط اور طاقتور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ جسمانی قوت اور لمبی عمریں عطا کی تھی۔ قوم عاد بڑے بڑے محلات اور عمارتیں تعمیر کرتی تھی اور زبردست زراعت و تجارت کی مالک تھی۔ وہ اپنے مال و دولت اور طاقت پر فخر کرتے تھے اور اسی غرور نے انہیں اللہ سے غافل کر دیا۔ قوم عاد اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگی تھی اور زمین میں ظلم و فساد پھیلانے لگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے۔ اس قوم کی سرکشی اور نافرمانی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت اور اس کے پیغام کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے قوم کو متنبہ کیا کہ اگر وہ اپنی سرکشی اور بت پرستی سے باز نہ آئے تو اللہ کا سخت عذاب ان پر نازل ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے اور کہا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، تم نے ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو مزید نصیحت کی اور کہا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ان کے اسلاف کی تباہی کی یاد دلائی اور کہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو مسلسل نظر انداز کیا اور اپنی بدعمالیوں پر قائم رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا فیصلہ کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو قحط سالی میں مبتلا کیا اور ان کی زمینیں بنجر ہو گئی اور بارشیں رک گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک زبردست آندھی مسلط کر دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان پر ایک منحوس دنوں میں تیز و تند آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔